تو مائیں سمجھتی ہیں بہت اچھا ہے نا, بہت اچھے طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں. ایک مونٹیسری ٹیچر, ایک جو کہ نرسری ٹیچر سے ملاقات ہوئی قطر میں, تو کہتی ہیں کہ پیرنٹس ڈے تھا تو بچوں کے والدین کو, ماں باپ کو بلایا گیا, تو بہت لیٹ آئی ایک ماں اپنے بچے کو لے کر. تو جب اس سے پوچھا گیا کہ کیوں اتنا لیٹ, تو کہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا لیمبورگینی کے لیے رکا تھا, اس کو لیمبورگینی میں ہی آنا تھا, وہی برانڈ آف کار میں آنا تھا, دوسری کارز موجود تھی لیکن اس کو جانا ہی نہیں تھا, تو اس لیے میں کیا کر سکی, تو میں اس لیے میں لیٹ ہو گئی. افسوس کا مقام ہے عزیز بہنوں, خون کے آنسو رونے کا مقام ہے کہ اس قدر لگژری ہم نے دی ہے اپنے بچوں کو کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے, پھر شکر گزاری کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوگا جب ہم اتنے آسانی سے دیں گے. بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر سال میں جو آئی ڈونٹ نو برتھ ڈے سیلیبریشن ہوتا ہے یہاں پہ, اللہ بچائے, الحمدللہ الحمدللہ ہم نے کبھی بھی اپنے بچوں کی سالگرہ نہیں منائی. سالگرہ کے دن بلکہ ان کو کچھ سکھانے کے لیے یتیم خانے لے کر جانا, یا کینسر ہاسپٹل لے کر جانا, یا ہاسپٹل لے کر جانا, پیشنٹ سے ملانا, تاکہ وہ لوگ دیکھیں کہ ہارڈ ریالٹیز کیا ہے. تب بچے شکر گزار بھی بنیں گے, آپ کے بھی شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار. پیاری بہنوں, یہ شکر کا لیسن جو ہے نا ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ میتھس اور سائنس پڑھاتے نا ہم سکولز میں, ایسا شکر سکھایا جانا چاہیے, کیونکہ بچوں کے اندر شکر کے جذبے ہی نہیں ہیں اور ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں, ہم ان پر تنقید نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے رول ماڈلز کون ہیں, انہوں نے جیسا دیکھا, روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اتنی زیادہ فرمائشوں پہ فرمائشیں کر رہی ہیں والد سے, تو ظاہر ہے وہی دیکھ رہے تو وہی سیکھیں گے. پھر اگر وہ دیکھتے ہیں کہ مائیں قربانی دے رہی ہیں, شکر سے لبریز ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہی جذبہ ان کے اندر بھی آئے گا. تو یہ منی فرعون جو ہم نے اپنے گھروں میں بنا کر بٹھائے ہیں, ان سے بہت زیادہ چوکنا رہنا ہے اور ان کو ہم کو تبدیل کرنا ہے. یہ کب ہوگا؟ با مقصد اور با شعور پیرنٹنگ اگر ہوتی ہے تبھی یہ ممکن ہے پیاری بہنوں. پھر ایک اور بات کہ ہمارا ویژن جو ہے, ہمارا خواب جو ہے, ہمارا نصب العین جو ہے, وہ بالکل کلیئر ہو, جیسے کہ ام بخاری کا تھا, جیسے کہ ام اقبال کا تھا, جیسے امام ملک کا تھا. ہمارا ویژن بھی کلیئر ہو, ہمارے سامنے بھی ایک منظر ہو کہ 20 سال 30 سال بعد ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے اپنے گھرانوں میں کیا ہو اور کیسا ہو. یہ نہیں کہ ہاں اتنی ساری گاڑیاں ہوں گی, اتنے زیورات ہوں گے, ایسا ماحول ہوگا, بلکہ اس طرح کا ہو کہ کیا میرے خاندان سے بہترین علماء ہو گزریں گے, بہترین دائی ہو گزریں گے, سوسائٹی کے لیے بیسٹ لیڈرز ہوں گے, کیا ملٹی نیشنل کارپوریشنز میں ہیڈ کریں گے میرے بچے, کیا بہترین میتھمیٹیشنز ہوں گے میرے بچے. تو عزیز بہنوں, ہم آج وہ عزم لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ میں خود اپنی شخصیت کی تعمیر کروں گی, میں خود اپنی زندگی اس طرح سے بتاؤں گی جیسے کہ بتانے کا حق ہے, جس سے کہ تو راضی ہوتا ہے. میں اپنے خاوند کو, اپنے گھرانے کو انشاءاللہ پورا دیندار بنانے کی کوشش کروں گی. میری پیاری بہنوں, وی شوڈ ناٹ گیو اپ. ہم لوگ ہیں نا اپنے عزم ارادے کو بس یوں ہی نہ چھوڑ دیں کہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی نہیں سنتا میرا. نہیں, ہمارے پاس بہت مضبوط اور پاورفل ہتھیار ہے دعا کا. ہم اللہ سے دعا گو ہوں گے, ہم روئیں گے, ہم مانگیں گے, اور انشاءاللہ وہ تغیر اور وہ چینج اور وہ زبردست جو
ایک چینج آنا ہے وہ ضرور آئے گا پیاری بہنوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ چینج اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ اندرون جو ہے ہمارا اس کے اندر چینج نہیں آئے. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے حالت کے بدلنے کا. تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم عزم کرتے ہیں اور ہم اللہ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس قدر بنا، کیونکہ تو نے ہی ہماری فطرت کے اندر یہ لیڈرشپ ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ تو نے ہی ہم کو خیرہ امت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ تو تو ہی ہم کو اس قابل بنا دے کہ ہم کچھ کر گزریں انشاءاللہ. میری پیاری بہنوں، آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے یہاں پہ یہ حیثیت رکھتی ہے کہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھتی ہے اپنے بچوں کے آگے. آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے بذات خود ایک تحریک ہے. آپ میں سے ہر ایک بہن جو ہے وہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے. کیا آپ اس بات پر یقین رکھتی ہیں بہنوں؟ انشاءاللہ، پرزور انشاءاللہ. انشاءاللہ. وقولوا قولی ھذا انہ واستغفر اللہ لی ولکم انہ غفور الرحیم. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. بہت ہی خوبصورت نصیحتیں. الحمدللہ آپ سب اپنی نشستوں میں موجود رہیں گے اور کوشچن آنسر سیشن ہوگا. چند سوالات ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ دائیں جانب اور بائیں جانب مائکس موجود ہے. السلام علیکم. میرا نام فرت ہے اور آپ نے ابھی کہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پھر قبول کیوں نہیں کی؟ تھینک یو. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے تو میں ایک بات جو میں نے غلط کہی میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. بائی مسٹیک میرے ذہن میری سلپ آف ٹنگ ہو گیا کہ میری زبان سے سیالکوٹ نکل گیا. میں فیصل آباد میں ہوں اور یہ جانتی ہوں اور آپ سب سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اللہ کے لیے. تو معذرت چاہتی ہوں کہ سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور فیصل آباد کے بجائے میں نے کچھ اور کہہ دیا. بہن کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ میری پیاری بہنوں، پورے قرآن میں ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن بندے ہونے کی حیثیت سے کیا ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات ہم کریں؟ پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ واحد القہار ہے. اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے دنیا کا. وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کو کب پیدا ہونا ہے، کس کو کب جانا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے نہیں آنا ہے، اور کس نے کیا کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے. یہی تو اس کی ذات ہے. ہم یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھیں یا ہم اس بات پر غور و فکر بھی کریں، کیونکہ اگر اور مگر کا دروازہ جہاں سے کھلتا ہے شیطان کا داخلہ بھی وہیں سے ہو جاتا ہے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا وزڈم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں پیش کرنا چاہتا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اور والدین بہت دعائیں کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کتنا بڑا سہارا اور اگزامپل ہے ہمارے لیے کہ وہ پھر اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے کہ جب نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا تو ہم کون ہیں پھر. تو اس میں جو ہے بہترین سبق ہے ہمارے لیے. ہر ایک نبی کے تعلق سے کویسچنز کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ قدر اللہ ہے اور یہ علم جو ہے یہ اللہ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے اور وہی ہر چیز کا مالک بھی ہے. سو ہوپ دیٹ ہیلپ سسٹر. میرے ہم نام فرحت. جزاک اللہ خیر. جی میمونہ جی، نیکسٹ کوشچن لیفٹ سائڈ سے ہوگا اور شارٹ کوشچن ہونا چاہیے، بریف. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فضیلت ہے اور مجھے یہ کویشچن پوچھنا ہے کہ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ کون ہو سکتے ہیں اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں چن لیا گیا ہے؟ سبحان اللہ, یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ظاہری طور پر جو نظر آتا ہے الحمدللہ جو اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی دی ہے فضیلت, اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولی ہے, ان کے بارے میں. ورنہ تو ولی اللہ تو یہ ہے کہ پتہ نہیں پردوں کے پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے کتنے آپ لوگوں میں سے اللہ کے ولی ہوں گے, اللہ کے قریب ہوں گے, اور ہم نہیں جانتے ہیں یہ بات. یہ اللہ اور اس کا ولی ہی جانتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش ضرور کر سکتا ہے, ہم میں سے ہر کوئی کوشش کر سکتے ہیں کہ اللہ سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنا بنا لے, اللہ ہم کو تیرے قریب رکھ. رائٹ, تو ہمارے لیے ہماری آرزویں ایسی ہوں کہ ہم اللہ سے یہ شارٹ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ بس تو ایسا کر کہ مجھے تو اپنا بنا لے. تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ پھر اللہ کے لیے ہو جائے. جزاک اللہ خیر. جی آن دا رائٹ سائڈ. السلام علیکم. میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے اللہ کی خاطر بہت محبت کرتی ہوں اور آپ کی ساری ٹیم سے. میرا سوال یہ ہے, کیا یہ ممکن ہے کہ مجبوری میں ایک ماں جو ہے وہ کمانے کی ذمہ داری بھی پوری کرے اور ایٹ دا سیم ٹائم تربیت بھی اچھی کر لے؟ ہاں جی ہاں, بہن کا سوال ہے. اور may the one for whom you love me love you even more. اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ مجبوری کی حالت میں کیا ایک عورت جو ہے معاشی بوجھ بھی اٹھا سکتی ہے, بالکل بالکل اٹھا سکتی ہے. اور اگر سچ مچ اس کی نیت یہ ہے کہ میں حلال بھی کماؤں, اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں بھی نبھاؤں اور تربیت بھی بخوبی کروں, وہ اگر اس کی نیت, اس کا منشا با مقصد پیرنٹنگ ہے اور اللہ کی مدد مانگ رہی ہے, تو وہ ان ماؤں سے کئی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے جو کہ اپنا فضول وقت ضائع کرتے ہیں, جو کہ بس اپنے فون پر بیٹھے ہیں, پورا ٹائم فون پر لگے ہیں, کچھ اور فضول باتوں میں اپنا وقت جو ضائع کر رہے ہیں. ان سے بھی بہتر ہو سکتی ہے. ایک عورت ضرورت پڑنے پر کام بھی کر سکتی ہے, اور ویسے بھی اگر ضرورت نہ بھی ہو, اگر وہ ایک خواہش رکھتی ہے وہ کرے, تو اسلام کے دائرے کے اندر ہوتے ہوئے وہ بے شک وہ کام کر سکتی ہے, بشرط یہ کہ جو اس کا قوام ہے اس کی اجازت وہ لے لے. تو پھر وہ جو بھی حلال ہے وہ کام کر سکتی ہے, اور اس کی نیت اگر ایسی ہو کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے بھی کر رہی ہوں, جیسے کہ ایک ڈاکٹر ہے یا ایک ٹیچر ہے, یا ابھی تو اتنے زیادہ آئی ٹی پروفیشنل فیلڈ میں کتنے زیادہ پروفیشنز ایسے ہیں جو کہ وہ کر سکتی ہے, بخوبی انجام دے سکتی ہے. لیکن وہ اپنا ٹائم, اپنا ٹائم ٹیبل اور اپنا اسکیجول اس طرح سے کرے کہ سارے پلاننگ اچھی طرح سے کرے, تاکہ بچوں کے وقت پہ بچوں کے ساتھ پازیٹیو پیرنٹنگ کے اعتبار سے اچھا وقت بتائے. روز رات میں بچوں کو اچھے سٹوریز سنائیں, اچھے عزم کے ساتھ بچوں کو رات نیند میں جو ہے وہ بچوں کو سلاتی رہے, نہ کہ یہ کہ بچوں کو ایک میڈ کے حوالے کر دیا جائے. دیکھیے عام طور پر بہنوں یہ ہوتا ہے کہ مائیں ان کی فکر کیا ہوتی ہے, وہ بخاری کی کیا فکر تھی, اور آج اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہماری کیا فکریں ہیں. بچہ اسکول میں ٹائم پہ جا رہا ہے کہ نہیں, بس برابر اس نے پکڑا ہے کہ نہیں, یا اس کو جو پک اپ کے لیے آنے والے تھے وہ آئے کہ نہیں, بچہ میچنگ پہن رہا ہے کہ نہیں, بچے کا ہوم ورک اس نے کیا کہ نہیں, اس کو کھلانا ہے, اس کو پلانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا عزیز بہنوں, یہ ایک پیڈ میڈ بھی کر سکتی ہے. آئی ڈونٹ نو یہاں پہ ہاؤ مچ ڈو یو پے, بہت, سبحان اللہ, ہاں ایگزیکٹلی. تو کتنے دیتے ہیں, 5,000 6 10,000؟ وہ ڈالرز میں, اوکے
ٹھیک ہے, تو جتنا بھی آپ پے کر رہے ہیں یہ ایک میڈ اگر کر رہی ہے, وہ بچوں کو اگر سلا رہی ہے, تو وہ کس طرح سے جو ہے پیاری بہنوں وہ ایمان کا انجیکشن کہاں سے دے گی, پھر وہ جو ہے تقوی اور اخلاق کی باتیں کہاں سے آئے گی وہ بچے کے اندر, کیونکہ یہ سب چیزیں تو میڈ کرتی ہے. اگر ایک ماں یہی سب چیزیں کر رہی ہے تو وہ میڈ سے زیادہ اوپر نہیں اٹھی ہے, اور اگر ماں نہیں کر رہی ہے اور میڈ ہی کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ میڈ کے بچے کے جیسا ہی ہوگا. اس کی مینٹالٹی وہ میڈ کی مینٹالٹی جیسی ہی ہوگی. اگر وہ میڈ کی مینٹالٹی ایک سلیو مینٹالٹی ہے, سلیو ایک غلام کی مینٹالٹی جو ہے, غلام کی سوچ اگر آپ اپنے بچے اور اپنی نسلوں کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں تو بے شک جو ہے بچوں کو ان کے حوالے کر سکتی ہے. ایٹ لیسٹ بچے جب ایسے اوقات پر جب بچے گھر میں ہوں اس وقت ماؤں کو گھر میں رہنا, اور نہ کہ کچن میں اچھے اچھے ڈشز بنا کے پیش کرنے کے بجائے کچن میں آپ لا کے رکھ دیجئے کوکس کو. کک بنائیں گی سب سے, اور نہیں بنائی اچھی تو بھی نو پرابلم, لیکن کم سے کم انسان تو اچھے بنیں گے, کم سے کم کردار تو وجود میں آئے گا, کم سے کم نسلیں تو بچے گی پیاری بہنوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ دیگر کام جتنے بھی ہیں وہ ہم سب میڈس کے حوالے کریں, لیکن میرا بچہ میری گود میں پلے گا, چاہے مجھے کتنی بھی تکلیف ہو اس کے لیے. ہاں یہ بات اور ہے کہ جب بچے اسکول جا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں اس وقت آپ اپنا کیجئے جو کرنا ہے, بیکاز دیٹ از دا پرائم ٹائم پیاری بہنوں, وہ اصل سرمایہ ہے. دیکھیے جب بچے چھوٹے ہیں نا پیچھے 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 آتے ہیں, امی امی امی, 5 6 7 8 9 10 سال, اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے 11 12 سال 13 15 سال کے بعد بگڑنے لگتے ہیں تو مائیں ان کے پیچھے پیچھے, پھر وہ نہیں آتے, پھر وہ ہاتھ ہی نہیں آتے, پھر کیونکہ جب وقت تھا اس وقت وہ بانڈنگ ہی نہیں ہوئی, جب وقت تھا اس وقت ٹائم ہی نہیں دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ میری بچی میری بات نہیں سنتی, میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا, کیونکہ جب وقت تھا تو نہیں کیا نا. تو پیاری بہنوں با مقصد اور باشعور پیرنٹنگ تو یہ ہے کہ شروع سے جو ہے وقت دیا جائے. اب یہ ہے کہ اگر ہو گیا سمجھیے اب غلطی ہو گئی, اللہ سے معافی اور بچوں سے بھی معافی مانگنے میں کوئی پرابلم نہیں. آئی میڈ اے بگ بلنڈر, میں نے غلطی کی, پلیز فارگیو می, لیٹس کم ٹوگیدر. آپ ہم لوگ ساتھ میں بیٹھیں گے اور ایک اچھی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اس کا انتخاب ہم لوگ کریں گے قرآن اور حدیث کے ذریعے. بیٹھیے بچوں کے ساتھ میں کاؤنسلنگ کیجئے ان کے ساتھ, اور گو ٹو دا کاؤنسلر. آپ کے پاس تو موجود ہے ذخیرہ, آپ لوگ یہاں آئی ایم شیور ورک شاپس بھی ہوتے ہوں گے آپ کے پاس. تو یہ پیرنٹنگ ورک شاپ زیادہ ضروری ہے. فون پر لگے رہنا یا کانسٹنٹلی کٹی پارٹیز میں جانا, اس سے ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گی پیاری بہنوں. آئی ڈونٹ نو ویدر یو ڈو, بٹ جنرلی جو ہوتا ہے دنیا میں اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں. سو ہوپ دیٹ آنسرز سسٹر. السلام علیکم. استاذہ آپ نے بار بار دعا کا ذکر کیا لیکچر میں, اور سٹارٹ میں ایکسپیریمنٹ بھی دعا کا بتایا, تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ دعا اور مینیفیسٹیشن میں کیا فرق ہے, اور لا آف اٹریکشن اسلام کی روح سے ورک کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ بہت سے لا آف اٹریکشن کی جو آپ سوچتے ہیں چیزیں وہ اٹریکٹ ہونے لگتی ہیں اور وہ ہیپن ہو جاتی ہیں, اور اگر یہ ورک کرتا ہے تو دعا سے کیسے ڈفرینشیٹ کرتا ہے؟ جو یورپ ہے, جو ویسٹ کنٹریز ہیں, وہ دعا پہ بلیو نہیں رکھتی, لیکن وہ لا آف اٹریکشن پر اور مینیفیسٹیشن پر بہت بلیو رکھتی ہیں. جو آپ نے ایکسپیریمنٹ بتایا مجھے وہ بھی مینیفیسٹیشن کا ایکسپیریمنٹ لگا, تو ہم دعا اور اس میں کیسے فرق کر سکتے ہیں, اور ڈز اٹ ریئلی ورکس دا لا آف اٹریکشن اور مینیفیسٹیشن؟ جی ہے تو سیم ہی چیز, وہ لوگ اس کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں, لا آف واٹ ایور لاز. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ عطیہ دیا ہے جو کہ قرآن میں کئی 100 سال پہلے ہی آ گیا اس کے بارے میں. ان لوگوں نے اب اس چیز کی ایجاد کی ہے, اور اب یہ ڈفرینٹ ٹائٹلز کے نام پر لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, حالانکہ ہے تو وہی چیز, خالق سے مانگنا, آقا سے مانگنا. تو وہ بیسیکلی ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ عزم اور وہ تصور جو ہے, وہ تصور اتنا پختہ ہو آپ کا کہ وہ جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے.
سو اٹس دا سیم تھنگ. یہاں پہ جو ہم ویژن کی بات کر رہے ہیں, جو ہم جو ہے ایک خواب کی جو ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ وہ بخاری کا تھا, جو کہ امام ملک کی والدہ کا تھا, ان کے پاس بھی اسی طرح کا ایک عزم تھا, اور اسی عزم کو وہ لوگ نام دے رہے ہیں لا آف اٹریکشن کا. یعنی دعا مینیفیسٹیشن ہی ہے. مینیفیسٹیشن کے بارے میں یہ کہا جائے گا, آئی ڈونٹ نو, اس کو اتنا خلط ملط کر دیا گیا ہے آج. تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ وی اسٹک ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا, ہم اس پر پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں, اعتماد بھی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جانتے ہیں کہ ہماری دعائیں بھی رنگ لائیں گی انشاءاللہ. ایک لاسٹ کوشچن لیں کہ ہم لیفٹ سائڈ سے, اور جیسے بھی آپ بات کری تھی پیرنٹنگ کی اور ان سیشنز کی, الحمدللہ جو کورس کروایا جاتا ہے جی ڈپلومہ ان اسلامک ایجوکیشن, پیرنٹنگ, میریٹل میٹرز, یہ سب پارٹ آف دا کورس ہیں. اور آج ہم نے ان سے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے سارے سیشنز پرووائڈ کریں گی, اور LMS.alnoor.pk کے اوپر فرحت ذاکر نائک صاحبہ کے سیشنز ان تمام ٹاپکس پہ اویلیبل ہوا کریں گے, اور اس کی سرٹیفیکیشن بھی ہوگی انشاءاللہ. ان کی اجازت سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمارے پاس جو ہے ہم کرتے تھے اسلامک میرج پریپریٹری کورس, پیرنٹنگ کورس, تو یہ سب کورسز بھی انشاءاللہ اس کا پورا مواد ہم لوگ پرووائڈ کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. جی ایک کوشچن لیفٹ سائڈ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عائشہ ارشد ہے, میں پولیس فورس کا حصہ ہوں, سب انسپیکٹر ہوں, سرو کر رہی ہوں. جی تھینک یو ویری مچ, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں ساری پولیس فورس کے, اور سارے جتنے بھی سولجرز اور جتنی بھی ٹیم کھڑی ہیں یہاں پہ, سسٹر کلثوم اور ان کی ساری ٹیم جتنی ہے, اور دیگر بھی لوکل بھی, ہر سٹی میں جہاں جہاں ہم گئے بہت ہی قابل تعریف تعاون رہا. سو ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کا. پلیز میڈم میرا یہ کوشچن تھا کہ ہماری جو ہے وہ پبلک ڈیلنگ بہت ہوتی ہے, مردوں کے ساتھ بھی, عورتوں کے ساتھ بھی, ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, اور ہم یونیفارم ویئر کرتے ہیں جو کہ اگر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو وہ اس لیول کا پردہ مینٹین نہیں ہوتا, بیکاز ہم پینٹ شرٹ پہنتے ہیں. تو پھر ہم جو ہماری پبلک ڈیلنگ ہے, یا ہمارے لفاظی کا پردہ کہہ سکتے ہیں, کہ ہمارے بولنے کا جو پردہ ہے, ہمارے جسامت کا جو پردہ ہے, تو اس پردے کے حوالے سے ہم کہاں پہ فال کرتے ہیں؟ That's a big question. I'm afraid I'm not qualified to answer. یہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ کویشچن ہے میرے لیے, لیکن میں یہ صرف کہہ سکتی ہوں, اینڈ دین آف کورس آئی ول آسک استاذہ اف شی وانٹس ٹو آنسر, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ اس کنٹری کو یہ اس بات پر آمادہ کر سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بائیفرکیشن ہو, یونیفارم زیادہ سے زیادہ جو ہے اسلامی قوانین کو اپنانے والے ہوں, دیٹ از لوز اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی سین تھرو, اور جو ہے مردانہ نہ ہو اور جو ہے ٹائٹ نہ ہو. تو یہ سارے جو کرائیٹیریا حجاب کے دیے گئے ہیں یہ ہو. اس کے علاوہ آپ چونکہ اٹ از اے مسلم کنٹری, رائٹ, ایک مسلم کنٹری ہونے کے اعتبار سے یہ کوشش تو کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنی اپیل کریں, ہم اپنے جو ہے ہمبلی اپنی ریکویسٹ ان کے سامنے پیش کریں, اور شاید اگر کثیر تعداد میں یہ ریکویسٹ جاتی ہے تو انشاءاللہ ہماری ریکویسٹ رنگ لائے گی. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ حجاب جو لافلی ہوگا وہ تو ہوگا, لیکن ایک ہوتی ہے زبان کی لچک, تو کم سے کم جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو ہم سب یعنی ساری فورس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ کر سکتی ہے, کہ یہ کہ دبی زبان سے بات نہ کرو, اللہ کا حکم ہے, رائٹ, تو لچک دار انداز میں بات نہ کرو. تو یہ ساری چیزیں تو ایٹ لیسٹ اپنائی جا سکتی ہیں. ایک پوائنٹ یہ. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں وقتاً فوقتاً ہم کو ہے نا ضرورت پڑتی ہے ایمان کو تازہ کرنے کی اور اس ٹریننگ کی. تو میں درخواست کروں گی النور انٹرنیشنل سے, آپ سب سے, کہ یہ فورسز کے اسپیشل پروگرامز کیے جائیں. ان لوگوں کو خاص طور پہ ایک تربیتی نشست منتھلی یا جیسے بھی ہو سکتی ہے کی جائے, تاکہ ان کا بھی ایمان تازہ ہو. کیونکہ ہر وہ شخص جو وطن کے لیے
کھڑا ہے, اللہ اس سے راضی ہے. آمین رائٹ, انشاءاللہ. جیسا اور ابھی جتنا آپ لوگوں نے ہمیں اس دفعہ انسپائر کیا ہے نا, یہ انہوں نے حق ادا کیا, ان کا شکریہ ادا کر کے. یہاں سیکیورٹی سے کمانڈوز کھڑی ہوئی ہیں, پولیس ہے, اتنا کوآپریشن ہے. ان کے کوآپریشن کے بغیر پورے پاکستان میں یہ ممکن نہیں تھے. ہماری بہت ظلم اور زیادتی ہے, ہم اسٹیریوٹائپ کر لیتے ہیں, ہم فورسز کو اس طرح سے رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ بڑا ہمارا انفارچونیٹ پارٹ ہے. بٹ یقین کریں اس دفعہ سب سے زیادہ ان کی عزت ہمارے دل میں بڑھی, اور انشاءاللہ وی ول پلان دی سیشنز انشاءاللہ. جی, آئی ایم ویری امپریسڈ, اور میں یہ ضرور جا کے بتاؤں گی دوسرے ممالک میں کہ اتنا اچھا فورس پاکستان کے پاس ہے ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین ان کو اور ترقی دے, اور ان کے اندر وہ ایمان اور وہ جذبہ پیدا کرے کہ جب یہ کھڑے ہونا تو مضبوط تعلق اللہ سے ہو ان کا انشاءاللہ. جزاک اللہ. ہم اور کوشچن لے سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام رابعہ راحیل ہے اور میں لاہور سے اسپیشل آپ لوگوں کی زیارت کے لیے آئی ہوں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انا احبک فی اللہ. استاذہ صاحبہ اور فرحت نائک صاحبہ, میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں. امید کرتی ہوں جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے این المتحابین فی اللہ, کہ میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں, ان میں میرا نام بھی ہو جائے. سوال میرا مختصر سا یہ ہے کہ میں ترجمۃ القرآن سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں, اور میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ایک لفظ جو عربی کا ہے اسی میں اردو کا لفظ موجود ہے, یا انہی حروف کو آگے پیچھے کرنے سے اسی کا ترجمہ بن جاتا ہے. جیسے یشعرون میں شعور, یرجعون میں رجوع, تبارک میں برکت, اور فاعترف میں اعتراف کا لفظ موجود ہے. تو کیا اس طرح ترجمہ کروانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جزاکم اللہ. یہ استاذہ صاحبہ زیادہ اچھی طرح سے بتائیں گی انشاءاللہ. یہ شی از ویری ویل کوالیفائڈ ٹو آنسر دس. پلیز. السلام علیکم. اوکے, یا اٹس یور چوائس. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بیٹا, جیسے آپ نے بتایا ایسا ہی طریقہ ہونا چاہیے. الحمدللہ جب آپ اپنی زبان کے ساتھ اس زبان کا کنیکشن قائم کرتے ہیں تو آسانی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو, مشکلات پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا, خوشخبریاں دو, نفرتیں پیدا نہ کرو. تو یہ تو خوشخبری ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, تو بہت عمدہ ہے الحمدللہ. میں اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ محترم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پروگرام الحمدللہ آج رات میں ہونے جا رہا ہے, تو میں آپ سب کو بھی انوائٹ کرنا چاہتی ہوں اپنے اجر کے لیے کہ آپ جب جائیں گے انشاءاللہ تعالی عظیم داعی اسلام جو اس سرزمین پر موجود ہیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے, بہت بڑی رحمت ہے. یہ موقع پھر کب آئے گا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے وابڈا سٹی میں یا وابڈا ٹاؤن میں, وابڈا سٹی میں, تو آپ خود بھی آئیے, اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئیے, اور لوگوں کو بھی دعوت دیجیے. تو آپ لوگوں میں سے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا انفارم کر دیں تو انتظامات کرنے اور زیادہ آسان ہو جائیں گے. تو آپ لوگوں میں سے وہاں پہلے بھی بہت انتظام ہے الحمدللہ. تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا پروگرام اٹینڈ کرنا چاہیں گے؟ میں صرف اندازہ کرنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین. تو رات میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. 2 سوال انشاءاللہ تعالی, ایک رائٹ سے ایک لیفٹ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر ہم کوئی خاص دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیں کب پتہ چلے گا کہ یہ دعا اب ہمیں ترک کر دینی چاہیے, یہ ہماری ڈیسٹینی میں نہیں لکھا. جیسے آپ نے وہ پلانٹس والی اگزامپل دی, اس پہ ہر قسم کے فلاور آ رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر ریڈ فلاورز آئیں, آپ دعا کر رہے ہیں لیکن اس پہ ریڈ فلاورز نہیں آ رہے ہیں. شارٹ کوشچن, اور پھر رائٹ مائک آف کر دیں, ایک لاسٹ کوشچن لیفٹ سے لیں گے. جی, تو یہ ہے کہ آپ کیسے سمجھیں کہ میری دعا اب قبول نہیں ہو رہی ہے تو میں خاموش ہو جاؤں, وہ دعا نہ کروں. پیاری بہنوں, اللہ رب العالمین کے آگے دعا تو مانگنا ہی مانگنا ہے, آپ نے ختم ہی نہیں کرنا ہے. مانو جیسے کہ اب
بھی اللہ تعالیٰ قبول کرنے ہی والا تھا, لیکن بندی نے بند کر دیا دعا کرنا. تو ہم اللہ کی ذات سے ہرگز نا امید نہیں ہوں گے. مانگتے رہنا ہے, مانگتے رہنا ہے. مانگنا بھی عبادت ہے. جب دعا کا ہی یہ اثر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ دعا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دے رہا ہے. دیکھیے دعا کی قبولیت کے درجات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی. فرض کیجئے کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے 1000 روپیز چاہیے آج شام تک, اور آپ کے پاس آ گئے, تو فوری آپ نے مانگی اور دعا قبول ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی, دعا تو قبول نہیں ہوئی, لیکن اس کے بدلے میں وہ دعا کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 روپیوں کی کیلیمٹی جو ہے اس کو روک دیا. ایک ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا بچے کا, یا کچھ اور ہونے والا تھا, کہ کینسر کی بیماری آنے والی تھی, لیکن چونکہ آپ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ سے, وہ دعا کے اندر اتنا پاور تھا کہ وہ کیلیمٹی کو روک سکی وہ دعا. تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی, دعا بھی قبول نہیں ہوئی, کیلیمٹی بھی آ گئی, لیکن کل قیامت کے روز جب ہم اللہ کے آگے حاضر ہوں گے تو بندی بہت تعجب کریں گی کہ یہ ساری چیزیں, یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ ساری تمہاری دعائیں ہیں جو تم نے مانگی اور جن کو میں نے قبول نہیں کیا. تو گویا وہ بینک میں ڈپازٹ ہو رہی ہیں ساری دعائیں, وہ دعائیں جو ہم مانگتے ہیں اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس زندگی میں اس کو قبول نہیں کیا, تو وہ پوری دعائیں کھڑی ہو جائیں گی نیکیوں کے شکل میں آخرت قیامت کے روز. تو بندے کا عالم یہ ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ او مائی گاڈ, کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. کیونکہ کرنسی, قیامت کے دن کی کرنسی کیا ہوگی؟ نیکیاں, رائٹ؟ تو جتنی نیکیاں چاہتے ہیں ہم, وہ سب نیکیاں سمیٹے گا انسان. تو اس روز تو یہ ہوگا کہ انسان یہ کہے گا کاش کہ میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں بہنوں کہ کتنا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے دعا کا. دعا اگر قبول ہو رہی تو الحمدللہ, نہیں قبول ہو رہی تو الحمدللہ. ہر حال میں بندے کا عالم تو یہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ. پھر آپ کا اگلا حصہ جو تھا سوال کا وہ یہ تھا کہ کیا ہم اس طرح سے اسپیسیفک دعا مانگ سکتے ہیں کہ پھول لال کلر کے ہو, پتے لائٹ گرین ہو, ڈارک گرین ہو, واٹ ایور, کیا ہم اسپیسیفک دعا مانگ سکتے ہیں؟ آف کورس ہم مانگ سکتے ہیں اسپیسیفک دعا, لیکن اسپیسیفک دعا مانگنے کے بعد بھی کیا کہنا چاہیے؟ اللہ میرا ویژن تو اتنا چھوٹا ہے, میں تو سمجھ نہیں سکتی ہوں تیری حکمت, مجھے جو نظر آ رہا ہے میں مانگ رہی ہوں, لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ میرے لیے اس سے بہتر کیا ہے, مجھے تو وہی دے جو کہ تو جانتا ہے کہ اس سے بہتر ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے, ہماری سوچ جو ہے بڑی لمیٹڈ ہے. جب ہم مانگیں گے نا تو ہو سکتا ہے ہم بریڈ کرمز مانگ رہے, ہم ہے نا ٹکڑے, روٹی کے ٹکڑے مانگ رہے ہیں, گویا اللہ تعالیٰ ہم کو پوری مل دینا چاہتا ہے, لیکن ہماری سوچ ہے نہیں اتنی زیادہ, تو ہم بالکل چھوٹی چیز مانگ رہے ہیں. ہم تو کیا کر رہے ہیں, 1-2 گلاب کے پھول مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پورا گلستہ ہم کو دینا چاہتا ہے. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, دنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہم یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. بے شک اسپیسیفک دعا بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن لاسٹلی اینڈ فائنلی ہم کو یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ یو نو واٹ از بیسٹ فار می, اور آپ جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے, میرے لیے وہی دو جو میرے لیے سب سے بہتر ہو. جزاک اللہ. ون لاسٹ کوشچن فرام دا لیفٹ سائڈ. میمونہ جی, لاسٹ کوشچن. السلام علیکم مین, وی ہیو اولڈ می ویلکم یو. ایک علامہ اقبال کا شعر یاد آیا, تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا, تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا, ورنہ گلشن میں چراغ رنگ دامہ اور بھی تھے.
تو तूने ही मुझे एक गुलाब मांगा, तो मैंने कहा कि ठीक है, अल्लाह बोलेगा तुम ले लो एक गुलाब। मैं तो चाह रहा था कि पूरा गुलिस्तान दे दूं तुमको, लेकिन तुमने दुआ को लिमिट किया, ठीक है, बी सैटिस्फाइड विद दैट देन। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और मैं क्वेश्चन करना चाहती हूँ अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि हम इस मॉडर्न एज में चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ जो हैं वो प्रोफेशनल एजुकेशन भी लें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, फार्मासिस्ट बने, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे सारी अच्छी डिग्रीज जो हैं वो को एजुकेशन में होती हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। और दूसरा, अगर हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं देते प्रोफेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर उनके आगे फ्यूचर को हम इनसिक्योर समझते हैं कि उनकी शादियां भी अच्छी नहीं होंगी तो वो कैसे सरवाइव करेंगी आजकल की सोसाइटी में। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मदर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो अपने बच्चों को कैसे डायरेक्शन में उसमें लेके जाएं कि वो अच्छी एजुकेशन भी दिलाएं और उन बुराइयों से भी बच्चों को बचा सकें जो कोई एजुकेशन के बाद उनको फेस करनी पड़ती हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत अच्छा सवाल है बहन का। और मुझे एक और बात पाकिस्तान की बहुत पसंद आई कि मैंने देखा कि माशाल्लाह से ख़ास तौर पे मेरा साबका जो है अलनूर इंटरनेशनल की वेलफेयर एकेडमी की जो स्टूडेंट्स हैं, जितनी भी वॉलंटियर सिस्टर्स हैं, इनसे जो साबका पेश आया, तो मैंने देखा कि माशाल्लाह से इनके पास दोनों जहां का इल्म है, Quran and science, Quran and Hadith in one hand and the current branches of science and technology in the other hand. तो ये ना एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और ऐसा ही होना चाहिए। तो आप जो कह रही हैं, माँओं को इतनी समझ हो जाए कि मुझे मेरी बच्ची को अगरचे बेस्ट ऑफ डॉक्टर बनाना है, लेकिन वो डॉक्टर जो है कुरान के साथ साथ वो कुरान भी समझेगी, वो दीन का इल्म भी हासिल करेगी, तभी तो वो एक मुकम्मल तौर पर एक अच्छी शख्सियत बनेगी। ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है अजीज़ बहनों कि आप ये कह रही हैं ना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ऐसा हो रहा है कि ओनली को एजुकेटेड इंस्टीट्यूट्स जो है अच्छे प्रोफेशनल सीट्स इनको मिलते हैं। तो अगेन वी आर कमिंग बैक टू द कंट्री लॉ एंड ऑर्डर, और इसका जो सिचुएशन है, तो इतनी कसीर तादाद में अगर मिलकर बहनें ये अपील करें कि हमारे लिए सिंगल सेक्स एजुकेशन यानी ओनली गर्ल्स स्कूल्स को भी सीट्स मिलनी चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छे होंगे, अगर नंबर अच्छे आएंगे ओनली गर्ल्स स्कूल्स के, तो इतने नंबर ऑफ सीट्स एटलीस्ट दिए जाने चाहिए। तो ये अपील की जा सकती है। स्लोली जो है एक एक चीज़ के लिए आप अपनी गवर्नमेंट से इंशाअल्लाह जो कि आपके ही हक में है, उनसे आप दरख्वास्त कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह अगर सही तरीके से किया जाए, अथॉरिटीज़ को लेकर आप अपनी अपील करें, तो इंशाअल्लाह व्हाई नॉट, इंशाअल्लाह ये बात ज़रूर होगी। एक और पॉइंट क्या पूछा था इन्होंने, आई डोंट नो। और एक पॉइंट आपका था, कोई और सवाल था जी? जी डॉक्टर साहिबा, जी डॉक्टर आयशा प्लीज़। चली गई है शायद, मेरे जहन से निकल गया। एक और पॉइंट इन्होंने कुछ पूछा था, हम क्लोज करते हैं अगर भूल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम प्लीज़ इनका बोनस क्वेश्चन ले लेते हैं जी। अच्छा, वो भूल गई हैं तो इनका बोनस सवाल ये आखिरी सवाल होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना नज़ीर है, मेरी अकाउंटेंसी की प्रोफेशन है। मैम आपकी जो स्पीच है ट्रूली मेरे दिल को ये है कि आज मैं एक माँ हूँ 3 बेटों की, तो आपने की जिक्र किया है, मैंने आपका सियालकोट वाला लेक्चर भी सुना था। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि मैम अभी जो इतने बड़े बड़े ये इंसान माओ ने पैदा किए थे अब बंद हो गए हैं, काइंडली प्लीज़ बताएं। 17 दफ़ा हम कहते हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, क्यों हिदायत नहीं आ रही? देखिए 1 करोड़ हैं इसराइल में यहूदी जो हैं, और उम्मत मुसलमान 57 इस्लामी ममालिक हैं। देखिए अल्लाह पाक ने इधर हमें लीडर्स पैदा किया था अल्लाह का निज़ाम लाने के लिए, और हम यहाँ भीख मांग रहे हैं। हम जलील क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम वाहन में शिकार हो गए हैं। हमारी आपने कितनी अच्छी बात की, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेट देम आंसर। क्वेश्चन माइक्स ऑफ कर हमारी माँओं को जगाएं। जी
ان کا سوال یہ ہے کہ پہلے اتنے لیڈرز اور اتنے علماء اور بہترین سے اعلیٰ ترین جو ہے لیڈرز پیدا ہوتے تھے، آج ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ سوال تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. مائیں بھی تو ویسی نہیں ہیں، والدین بھی تو ویسے نہیں ہیں. تو ہم سب سے پہلے اپنی شخصیت کی تعمیر کریں عزیز بہنوں، ہمارا تعلق باللہ اسٹرانگ ہو، اور ہم یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، چاہے بارش کے قطروں کے مانند ہمارے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہم کو پہل کرنی ہوگی، ہم اگر چلیں گے اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آئیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہ ہے دعا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ ہم کو